بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں, سمجھیں, قرآن پہ تدبر کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. آج ہم انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ آج ہماری کلاس ہے. آج ہم نے واقعہ معراج آج ہم پڑھیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ اس رجب کے مہینے میں ہوا ہے, جس کے بارے میں ہم صرف سالانہ اس کے پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور سالانہ ہم اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ سنا ہوا تو ہم لوگوں نے سب نے بہت ہے, آپ سے لے کے تمام لوگوں نے سب نے سنا ہوا بہت ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, جس کا پتہ نہیں ہے. آج ہم اس کی ذرا سی ڈیپتھ میں جائیں گے اور اس کے کچھ ایپیسوڈز ہیں وہ آج ہم لرن کریں گے کہ یہ واقعہ معراج ہوا کیا تھا, اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اتنا بڑا یہ معجزہ ہوا یہ کیسے ہوا, اس کی ڈیٹیلنگز کیا ہیں. اور آج جو آپ پڑھیں گے اور آج جو آپ سنیں گے انشاءاللہ, اسکرین پہ پڑھیں گے بھی, مجھ سے سنیں گے بھی, یہ واقعہ پورا صحیح احادیث کی بیس پر ہے. یہ من گھڑت قصے, من گھڑت کہانیاں اس کی بیس پر نہیں ہے, یہ بالکل صحیح احادیث کی بیس پہ. اور اس کے جب کلاس اینڈ ہوگی تو میں اس کے سارے صحیح احادیث آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ, تاکہ آپ ایک ایک حدیث جا کے چیک کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ واقعہ جو اب ہم سنیں, جس میں ہو سکتا ہے آپ کے کچھ ہیں والے مومنٹس آ جائیں. ہیں والے مومنٹس مطلب اچھا ہم نے تو نہیں سنا. جو یہ واقعہ چلے گا اس کی پوری ڈیپتھ میں جائیں گے. میں شروع میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کو پتہ چلیں شاید آپ کے گوشت گزار نہ ہوئی ہوں. پہلے گوشت گزار دیکھا آپ نے کتنی ڈیپ لایا ہوں میں, دیکھیں اس سے سوچ لیں آپ کہ کلاس آج کیا ہونے والی ہے, گوشت گزار. اچھا جی, تو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم اس میں یہ سمجھیں گے کہ واقعہ معراج یہ نام یہ غلط العام نام ہے. سب سے پہلے جو, کیونکہ میں نے شروع اس سے کیا کہ تاکہ میں آپ کو غلط العام نام بتاؤں اور پھر میں اوریجنل نام بتاؤں کہ اس واقعے کا نام کیا تھا. یہ اس کو کہتے ہیں واقعہ الاسراء والمعراج. یہ صحیح نام جو ہے اس واقعے کا ہے الاسراء والمعراج. کیوں الاسراء کس کو کہتے ہیں؟ الاسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو, اور معراج کہتے ہیں آسمانی سفر کو. تو یہ دو سفر ہوئے تھے اس رات کو, ایک سفر نہیں ہوا تھا, دو ڈیفرنٹ سفر ہوئے تھے جس کے اوپر یہ پورا واقعہ ہے. ہم کیونکہ جنرلی واقعہ معراج بولتے ہیں تو ویسے غلط العام ہے, مطلب اتنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ مطلب اگر آپ نے کہہ دیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن سمجھنا چاہے تو پورا اس کو سمجھے تو وہ بہت زیادہ اچھی بات ہوگی. آج انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مبارک پر بہت سارے معجزے ہیں. آپ نے میریکلز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوں گے. ان میں سے 3 معجزات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کا ذکر کیا ہے, وہ قرآن میں ذکر کن چیزوں کا ہو اس کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قرآن میں ذکر کیا ہے وہ اس معجزے کا کیا ہے جو کہ قرآن اٹسیلف ہے. قرآن اپنی ذات میں بھی تو ایک معجزہ ہے نا. کیوں معجزہ ہے؟ کیونکہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئیں وہ ساری تحریف ہو گئیں, بدل دی گئیں, یا ان کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا گیا. کیونکہ یہ قرآن آخری امت پہ اترنا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی, اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن اٹسیلف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک معجزہ ہوا جس کو کہتے ہیں شق القمر. یہ ورڈ سنا ہے آپ نے, شق القمر. شق القمر کہتے ہیں 2 حصے کر دینا چاند کے, قمر. تو حضور پاک صلی اللہ یہ جو آیت شروع ہوتی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, سورۃ القمر, جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا واقعہ ہے کہ مشرکین نے کہا, یہ مکے کا واقعہ ہے بائی دی وے, مشرکین نے کہا کہ آپ کو معجزہ کر کے دکھانے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پہ انگلی ایسے کی انگشت مبارک سے اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو رپورٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ تو شق القمر. دوسرا واقعہ جو شق القمر کے بعد وہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج پہ جانا, جس کی سورۃ الاسراء جو شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں کہ پاک ہے وہ جو لے گیا رات کو اپنے بندے کو مسجد حرام سے
دور کی اس مزے تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تو تیسرا جو معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا. تو یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے, یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں بھی رپورٹ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو معراج پہ بلایا. اور اسی کا دوسری کنٹینیوشن ملتی ہے سورۃ الصافات میں, سورۃ النجم میں. جب سورۃ النجم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ علمہ شدید القویٰ, اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا, پھر قریب آیا, اوپر معلق ہو گیا. اور پھر یہ اگلی آیت چلتی ہے, یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا لگتا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے ثم دنا فتدلی والی بات ہو رہی ہے. فکان قاب قوسین او ادنا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو کتنے قریب تھے. اور مطلب یہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مبارک, یہ مطلب 2 کمان, مطلب آپ سمجھ لیں کہ جتنا یہ آئے بھائی بیٹھے ہوئے یا جتنا یہ حارث بھائی بیٹھے ہوئے, اتنی دور سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس کا پھر ذکر قرآن میں آیا. تو ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے اور سمجھیں گے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتانے کے لیے نا کہ یہ اکثر نعتوں میں آتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا, کہ وہ اتنا قریب ہوئے ہمارے محمد کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے بیٹھے, کیونکہ یہ اس کائنات کی کوئی بھی مخلوق میں سے واحد ایک مخلوق میں سے ایک ہی انسان ہے جو یہاں تک پہنچ پائے. سدرۃ المنتہا کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکی. سدرۃ المنتہا کے آگے, وہ آج ہم اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل سے اندر. اس سے آگے صرف ایک ہی شخص گئے اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 3 معجزے ہم نے پڑھے کہ 3 معجزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن میں ہیں, اور ان گنت معجزے جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں احادیث میں. آج ہم ایک چھوٹا سا 2-3 پیجز کا بکلیٹ ہے, معراج کا سفر نامہ مولانا مودودی کا لکھا ہوا, بہت زبردست لکھا ہوا ہے. اس کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کی میں ڈیٹیلنگ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا. یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ واقعہ تقریباً میں تھوڑا سا اسکپ کرتا رہوں گا, تفصیلات تقریباً 28 ہم اثر راویوں نے سنا. یہ مطلب یہ جو قصہ جو آج میرے خیال سے آپ نے پڑھی ہوئی نا, یہ حدیث جو ابھی آپ مجھ سے پوچھے تھے, یہ اتنا اسٹرانگ قصہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں نے پڑھا. یہ اس کی جو سند جو ہوتی ہے نا حدیث کی, پراپر سند کے ساتھ یہ پورا قصہ ہوا, اور وہ پھر سارے لوگوں نے, سارے صحابہ کرام نے روایت کی, اور پھر وہ چلتا رہا بہت اسٹرانگ چین کے ساتھ. جیسے کاشف بھائی نے پڑھایا تھا جب احادیث کی چین کے بارے میں, تو یہ اسٹرانگ چین والے, اور اس کو کیا ورڈ کہیں گے کاشف بھائی اسٹرانگ چین کو؟ تواتر کے ساتھ, بالکل. ہاں, یہ متفقہ علیہ بھی ہے اور بہت ساری بکوں میں ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور بہت ساری کتابوں میں. یہ ان چند قصوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ اسٹرانگ چین کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں. اب اس کی ڈیٹیلنگ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے. 12 سال گزر چکے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 52 سال. بالکل, ان کی عمر تھی 52, کیونکہ 40 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, اور پھر 12 سال یہ حرم کعبہ میں سو رہے تھے. یک جبریل علیہ السلام فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا, نیم خفتہ اور نیم بیدار ہاتھ میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے. اب میں ٹیوزڈے کو بھی میں بتا رہا تھا, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں آتا ہے, کعبہ 1 منٹ کے لیے ذہن میں لے آئیں. کعبے کا دروازہ, جیسے اگر سمجھیں گے یہ دروازہ ہے کعبے کا, لیفٹ سائڈ پہ حتیم ہے, حتیم چھوٹا سا سرکل جو ہے, حتیم کے پاس کہیں پہ, اس طرف کہیں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اور زمزم کا کنواں کدھر ہے, کس کو پتہ ہے؟ کعبے کے ڈائگنل ایسے, جیسے اگر یہ دروازہ ہے تو یہ کیمرے کا جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے, اور یہ جو جہاں سے کھجور رکھی ہوئی نا, اس طرف ڈائگنل جو ہے وہ زمزم کا کنواں ہے. تو وہ زمزم کے کنویں تک لے گئے. پھر وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, جس کو کہتے ہیں شق الصدر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے
اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور وہ حدیث جو میں نے گروپ میں شیئر کی اس کو پڑھیے گا, بڑی لمبی حدیث ہے, پورا قصہ ہے بیسکلی وہ, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سونے کا پیالہ آسمان سے لایا گیا, اور وہ حلم و بردباری سے بھرا ہوا پیالہ, حکمت سے بھرا ہوا پیالہ لایا گیا, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک پورا نکال کے اور اس کو پھر دھویا گیا, لائک اوپن ہارٹ سرجری. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو یہاں سے جہاں سے گلا شروع ہوتا ہے نا, یہاں سے ناف تک پورا کاٹا گیا. اور صحابہ کرام اکثر احادیث میں بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ سلائی کے نشان باقاعدہ دیکھے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ ہوا شق الصدر. اب آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہے کہ شق الصدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں کتنی دفعہ ہوا ہے؟ بچپن میں ہوا ایک دفعہ, اور پھر ایک دفعہ اب ہوا یہ واقعہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا اور دل نکالا گیا باقاعدہ, اور اس کو دھو کر اس میں سے ایک خون کا لوتھڑا نکال کے پھینک دیا گیا, جو دنیا کی محبت اور اس کا اکثر احادیث میں آتا ہے, وہ نکال کے پھینک دیا گیا اور زمزم سے دھو کر واپس لگا دیا گیا. نہیں, اس میں تو جکڑا تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھ کر, جن مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آئی نا تو اس مومنٹ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا امی, میں پڑھ نہیں سکتا. تو وہ دکھا رہے, حضرت جبریل دکھا رہے تھے کہ پڑھو, دکھا رہے تھے ریڈ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا, پھر کہا میں نہیں پڑھ سکتا, پھر کہا میں نہیں پڑھ سکتا. تو حضرت جبریل جو کہ انسان کی شکل میں آئے تھے, حضرت جبریل نے ان کو سینے سے لیا اور بھینچا, جیسے نہیں اس کو کیا کہیں گے, بھینچنا ہی بولیں گے نا, اور کیا ورڈ بولیں گے, اسکویز کیا اور کہا کہ اب بولو میرے ساتھ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور ہمیں اکثر, میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا, کیونکہ بات ہو رہی ہے ریڈ کی. یہ پوائنٹ پتہ ہے, بات ہو رہی ہے ریڈ کی. ریڈ انسان دیکھ کے پڑھ سکتا ہے, کیونکہ بعد میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بولو میرے ساتھ, تب تو وہ بول دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس وقت جو ہوا تھا وہ ایسے گلے لگانے والے ہوا تھا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلم, بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا. یہ جو واقعہ ہوا, اب یہ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال نبوت کو گزر چکے ہیں. یہ مکے کا دور چل رہا ہے, اور مکے کے دور میں یہ ایزی دور چل رہا ہے, مشکل دور چل رہا ہے. کیوں, کیا مشکل؟ یہ ہجرت سے بالکل پہلے کا ہو رہا ہے, یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے, بالکل ہجرت, مطلب کہ مشکلات کا پیک اتنا کہ 13ویں سال پھر جگہ چھوڑنی ہی پڑ گئی نا. 13ویں سال پھر باہر جانا ہی پڑ گیا, اور پھر صحابہ کرام جانا شروع ہوئے, اور پھر حبشہ کی ہجرت, اور پھر مدینہ کی ہجرت, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات پھر خود بھی نکلنا ہی پڑا نا. تو یہ اس سے 1 سال پہلے کا بالکل 12ویں سال کا یہ واقعہ ہے. اور پھر یہاں سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر شروع ہوتا ہے. اب یہ ایپیسوڈ 1 ہے. ایپیسوڈ 1 آپ, میں نے ایپیسوڈ ایسی بولنے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایپیسوڈ 1 یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے کے گئے اور سیدھا چک ہوا. یہ ہوا ایپیسوڈ 1. ایپیسوڈ 2 میں اب براق کو لایا گیا. اس کے بعد ایک سواری آپ کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے چھوٹا تھا. خچر مطلب جو مکس ہوتا ہے, گدھا. اردو میں کیا کہیں گے؟ تو گدھے کی فیملی ہوئی نا, یہ نہیں اسٹیپ فیملی. اچھا جی, وہ برق کی رفتار سے, برق کس کو کہتے ہیں؟ برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کا. برق کی رفتار سے زیادہ تیز چلتا تھا, لیکن بلنک آف آئی وہ چلتا تھا, اور اسی مناسبت اس کا نام براق رکھا تھا. پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے. مطلب یہ براق کو نئی سواری نہیں تھے, اسی پہ انبیاء کرام سواری کیا کرتے تھے پہلے بھی. جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا, مطلب ذرا سا ہلا نا, بد کا رائٹ ورڈ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے دھمکی دی اور کہا دیکھ کیا کرتا ہے, آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ چلے. اب یہاں سے جو واقعہ شروع ہوتا ہے وہ ہے ایپیسوڈ 2, اور اس واقعے کو کیا بولتے ہیں؟ اس واقعے کو الاسراء. اب یہ زمینی سفر شروع ہوا یہاں سے, اور زمینی سفر شروع ہوا ٹورڈز ویئر. اچھا, جس مسجد کی طرف شروع ہوا اس مسجد کا نام اس وقت مسجد اقصی نہیں تھا, وہ
آپ بولیے. نہیں آپ کی اچھا اس وقت مسجد اقصی نام نہیں تھا, اور اس وقت وہ پہلا قبلہ تو تھا بیت المقدس, کیونکہ کعبہ بعد میں پھر قبلہ بنا. اس وقت وہ یروشلم, ایلیا اور دور کی مسجد کے حساب سے جانا جاتا تھا. مسجد اقصی مطلب دور کی مسجد. جیسے جب قرآن اترا تو قرآن میں کہا ہے کہ الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی مطلب دور کی مسجد. اس کا صرف یہ نام جو پڑا ہے یہ کب پڑا مسجد اقصی, باقاعدہ بائی نیم مسجد اقصی کب بنی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دوسرے خلیفہ آئے حضرت عمر, تو پھر اس مسجد کو باقاعدہ تعمیر کر کے دوبارہ سے اور پھر اس کو مسجد اقصی بنایا گیا. تو یہ والا جو سفر شروع ہوا یہ مسجد اقصی کی طرف شروع ہوا, جو کہ پیلسٹائن جس کو ہم کہتے ہیں نا, اسرائیل کی طرف, پیلسٹائن کی طرف, اس طرف وہاں پہ سفر شروع ہوا. اس کا ایک چھوٹا سا میپ ہے, وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو وہاں پہ شروع ہوا یہ ٹورڈز مکہ ٹو, وہاں ہم جا رہے ہیں پیلسٹائن کی طرف. تو یہ والے جو مسجد تھی وہاں پہ اس وقت وہاں پہ تھی. آج کل یہ مسجد کہاں ہے؟ آج کل یہ مسجد اچھا اس وقت مسجد تھی وہاں پہ, وہ اس کا سٹیٹس مسجد کا نہیں ہوگا نا, کیونکہ وہاں جیوز تھے سارے. بیت المقدس تھا نا, نہیں وہاں پہ جیوز تھے سارے وہاں پہ, لیکن ہمارا قبلہ تھا نا بیت المقدس تھا. قبلہ بھی اس ٹائم پہ نہیں تھا, اسی کی طرف دیکھ کے تو نماز پڑھتے تھے. پہلا قبلہ اول مسجد نہیں تھی نا اس وقت. مسجد نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ سینٹر کیا ہوا تھا. نہیں وہ مطلب اس ٹائم پہ سلیمان علیہ السلام کا ٹوم. ہاں ہیکل سلیمانی تھا نا وہ. اس ٹائم پہ اس کو ایز اے مسجد کی طرف فیسلٹی کی طرف یوز کرنے کی. مسجد تو ابھی تک تو جس جگہ ہو رہا ہے ابھی تک تو نماز بھی نہیں ہے. ہاں تو وہ پھر وہ جو تھی ایک ہیکل سلیمانی مطلب وہ ایک بڑا قلعہ, بڑا قلعہ, ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نا. یہودیوں کی بات کا ہوگی اس ٹائم. ہاں ہیکل سلیمانی تھا نا وہ, بہت بڑا ہیکل سلیمانی کی وہ ایک دیوار جو ابھی بھی دیواریں گریا جو ابھی بھی ایک بچی ہوئی ہے, انگلش میں ویلنگ وال, وہ ابھی بھی بچی ہے. تو وہاں پہ اس طرف ٹورڈز گئے. تو میں پوچھا تھا اس وقت تو مسجد یروشلم ایلیا میں تھی, آج کل یہ مسجد کہاں ہے؟ عیسائیوں کے لیے احمد کی جگہ ہے, یہودیوں کے لیے احمد کی جگہ؟ یہودیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے. عیسائی جو تھے, عیسائی تو بعد میں بنے, وہ سارے یہودیوں سے پہلے سارا ہے یہودیوں کی. عیسائی تو بعد میں ویریشن نکلی ہوئی. وہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تھا نا, وہ عیسیٰ بھی یہودی کی ٹرائب تھا نا بیسیکلی. بنی اسرائیل کی ٹرائب میں سے جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی تو انہوں نے اپنا وہ ساری دیا عیسائی کہہ کے خدا مان لیا ان کو. چل رہی تو بنی اسرائیل چل رہی ہے نا پوری. اصل میں تھوڑا سا میں کہتا ہوں سلمان علیہ السلام نے یہاں پہ پہلا مسجد کہہ لیں, وہ مبد کہتے ہیں یا کلیسا جو کہتے ہیں اس کو, وہ یہاں پہ بنایا تھا بیت المقدس ہم کہتے ہیں, اس جگہ کے اوپر. میں نے ایک جگہ میں پڑھا ہے, پتہ نہیں آپ کو دیکھا کہ مسجد اقصی کی جو بنیاد ہے اور خانہ کعبہ کی, اس کی سب سے بڑی بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی. باہر انہوں نے یہودیوں نے بھی بنایا تھا ہیکل سلیمانی کے نام سے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. وہاں پر ایک قسم کی عبادت کرنے جاتے تھے, ان کے لیے کعبہ ہی تھا. جنہوں نے بنایا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال وہ ہوا, تو انچارج تو وہی تھے نا, حضرت سلمان کے دور میں انہوں نے بنوایا. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے, مطلب یہودیت سے پہلے. یہودیوں کے پہلے کہہ لو حضرت داؤد, وہ حضرت بیسیکلی حضرت یعقوب کے بعد آئے تھے اور موسیٰ کے پہلے آئے تھے. ان کے جو فادر تھے نا وہ بھی پروفٹ تھے, داؤد کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, داؤد کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو سفر یہاں سے اب جو شروع ہوا, یہاں سے سفر براق پہ بیٹھے ہیں, یہ سفر اور اس سے پہلے والا جو ایپیسوڈ 1 تھا, یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں ہوئی ہیں, یہ باقاعدہ فزیکل جاگتے ہوئے ہوئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز اویک, امید خوابی چکر نہیں تھا, لیکن اس کا موڈ جو تھا نا وہ برزخی تھا. کوئی انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسانی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا. آلدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سول نکلی اور چلی گئی اور جسم مبارک وہیں تھا. نو, یہ پورا واقعہ جسم مبارک کے ساتھ ہوا ہے اور پوری سول اینڈ باڈی کے ساتھ ہوا یہ پورا واقعہ. تو اب کیونکہ براق پہ بیٹھ گئے ہیں تو براق سے اب جو چلے گا سفر وہ اٹ سیلف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اب واللہ عالم اس وقت اللہ تعالیٰ نے یا تو ٹائم روک دیا یا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وہ اس وقت انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی کوئی بھی انسان. تو یہ برزخی موڈ تھا. اب یہاں سے شروع ہوا اور یروشلم کی طرف وہاں پہ چلے. اب جو جانے لگے رستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دکھائی گئیں. اب ان میں کیا کیا چیزیں دکھائی گئیں؟ سب سے پہلی منزل جو وہاں پہ ملی, وہ سب سے پہلی منزل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ پہلی دفعہ مطلب آپ ہجرت کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اتر کر
نماز پڑھی. پہلی جگہ کیا آئی؟ مدینہ. مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اچھا اس سے پہلے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12واں سال چل رہا ہے, ابھی مدینہ کی ریاست نہیں بنی ہے, ابھی سب کچھ نہیں ہوا ہے, ہوگا, ہونے والا ہے, ہوگا. تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھایا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام دوسری منزل کی طور سینہ کی طرف بلرسا آ رہا ہے, طور سینہ کی تھی جہاں حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا تھا. طور سینہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کا عام نام کیا ہے؟ کوہ طور. جس کا عام نام جو ہے وہ کوہ طور, جس وہ والی پہاڑی جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر چڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے, وہ دوسری طرف وہ دکھایا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ میں بعد میں شیئر کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حضرت موسیٰ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا. حضرت موسیٰ کی قبر مبارک دکھائی گئی اور اس میں حضرت موسیٰ کو اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا, although کوئی اور نہیں دیکھ سکتا کیونکہ برزخی موت تھا سارا. پھر تیسری منزل بیت اللحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. بیت اللحم وہ جگہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت بی بی مریم جو ہے جب وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں, پھر وہ بھاگیں اپنے, اور پھر وہ جا کے ایک درخت کے ساتھ بیٹھی, اور پھر بیٹھ کے حضرت عیسیٰ نے کہا, حضرت جبریل نے کہا کہ پریشان نہیں ہو, یہ پروسیس, وہ ساری جو پورا قصہ پڑھتے ہیں, وہ جو جگہ ہے وہ بیت اللحم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللحم دکھائی گئی. پھر چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں پہ براق کا سفر ختم ہوا. اچھا دوسری احادیث میں آتا ہے کہ اس کے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا. دجال بھی دکھایا گیا اور دجال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ دجال ہے, حضرت جبریل بتاتے رہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایپیسوڈ 2 تھا یہ پورا ختم ہوا کہاں پہ؟ بیت المقدس میں, مسجد اقصی پر یہ جا کے ختم ہوا. جب یہ جا کے ختم ہوا تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اترے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جو, اچھا راستے میں کچھ اور چیزیں ہوئیں وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے پکارا. ایک پکارنے والے نے جب پکارا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے نہیں دیکھا. جبریل نے کہا یہ آپ کو یہودیت کی طرف بلا رہا تھا راستے میں. پھر کسی نے آواز دی اور بلایا اپنی طرف, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تو بتایا یہ عیسائیت کی طرف بلایا. ایک عورت نہایت بنی سمری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی اور اس نے بلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف. تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ دنیا تھی. پھر ایک بوڑھی عورت سامنے نظر آئی. جبریل نے کہا کہ یہ اس کی عمر سے دنیا کی عمر کا اندازہ آپ لگائیے کہ یہ اس کی دنیا کی کیا عمر ہے. پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو بلایا, آپ پھر بھی نہیں گئے تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا. اب بیت المقدس پہ اتر گئے, بیت المقدس پہ مسجد اقصی پر اتر گئے. آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے نا یہ میرے پاس اس سے اچھا کوئی پرنٹ نہیں تھا اس کا. صحیح. اچھا تو اب وہاں پہ جب اترے, بیت المقدس پہ جب اترے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تمام انبیاء آلریڈی موجود تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے, جو کہ کتنے انبیاء ہوں گے تقریباً؟ 1,24,000. یہ فگر سب کو صحیح یاد رہتا ہے بچپن سے. کتنے پیغمبر تھے؟ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس وقت مسجد اقصی میں موجود تھے. اور جیسے وہ حارث بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد اس وقت مسجد کے اٹسیلف نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہاں موجود تھے. اور 1,00,000 سے زیادہ لوگ اگر کہیں پہ جمع ہو جائیں تو کتنا بڑا مجمع ہو جائے گا نا. لیکن کیونکہ یہ برزخی موت تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو دیکھا کہ جیسے سب لوگ نہیں امام کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں امام کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے امام آتا ہے تو ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے, امام الانبیاء. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت جبریل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے, ایک میں پانی, دوسرے میں دودھ, تیسرے میں شراب تھی. تیسرے میں شراب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مبارکباد دی اور کہا کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے. اب یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 2 ختم ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, پہنچنے کے بعد نماز پڑھائی,
तमाम अंबिया को। अच्छा, इन अंबिया में कौन कौन से बड़े नाम हैं? बड़े नाम हमारे अब्बा जान, हमारे अब्बा जान, दादा जान, ग्रेट ग्रैंडफादर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे पहले कौन से नबी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया वहां पे मौजूद थे। हजरत इब्राहिम मौजूद थे, हजरत यूसुफ, हजरत दाऊद, हजरत नूह, बड़े बड़े नाम मौजूद थे। लेकिन नमाज किसने पढ़ाई? हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब यहाँ पे एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है, और यहाँ पे कौन सा वाला वाकया खत्म होता है? अल इसरा वाला वाकया खत्म होता है का पहला रास्ता, क्योंकि वापस भी आए हैं ना, मतलब ये तो वन वे ट्रैवल हो गया, वापस भी आए। अब यहाँ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सीढ़ी मंगाई जाती है, और वो सीढ़ी लगाते हैं, जिसको सीढ़ी पेश की गई, और जिब्रील अलैहिस्सलाम इसके जरिए से आपको आसमान की तरफ ले गए। अरबी ज़बान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं, और इसी मुनासबत से सारा वाकया मेराज के नाम से मशहूर है, कि जहाँ पर सीढ़ी लगाई गई। और आपने अक्सर देखा होगा कि वो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि जिस पत्थर पे से वो गए, वो पत्थर देखे कभी? देखिएगा वहां पे जिस जगह से गए तो वहां पे उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मेराज के लिए गए थे। कितना सही है कितना गलत, नो वन नोस, लेकिन वहां से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब सफर शुरू हुआ। कहाँ का? मेराज का, ऊपर का सफर शुरू हुआ। अब जब ऊपर का सफर शुरू हुआ तो वहां पे भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे वाकयात हुए। सबसे पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। आसमानों के भी दरवाजे हैं ना। अच्छा, ये कौन सा आसमान है जो हम देखते हैं, यहां से जो दिखता है? कोई भी मतलब दुनिया से बाहर पहला आसमान नजर ही नहीं आता। तो हमें क्या पहला आसमान नहीं दिखता ये वाला? आसमान की फिजिकल हैसियत ही कोई नहीं है। वो हमें हमारे दिमाग में एक पर्दा सा है कि आसमान है ऊपर, मतलब इट्स ऑल स्पेस। तो ये जो हमें दिख रहा है इसी का बहुत सारा पीछे, क्योंकि दुनिया तो एक डॉट है, कायनात के सैयारों के बीच में एक डॉट है, बिल्कुल एक छोटा सा। इससे पीछे बड़े बड़े कितने हैं। तो जब दरवाजा बंद था, मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा कौन आया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। तो फरिश्तों ने ऐसे नहीं कहा अरे सर आइए आइए आइए, नहीं, हम लोग दरवाजे खोलने लगते हैं किसी बड़े को देख के, अरे सर आइए, उन्होंने कहा नहीं, हर किसी के फरिश्ते का अपना काम था। फरिश्ते ने कहा कौन आया है? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील। पूछा आपके साथ कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद। फरिश्तों ने पूछा क्या इन्हें बुलाया गया है? सवालों की लिस्ट थी पूरी, क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा हाँ। तब दरवाज़ा खुला और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। वहाँ पे अल्लाह ताला की बारगाह में ये नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं। फरिश्ते तो सोच नहीं सकते ना, वो तो अपनी दे आर डूइंग देयर ओन ड्यूटी। अब ये जो हवा का फरिश्ता है, हवा का फरिश्ता जो है वो उसको मेरी बात आप तक पहुंचा रहा है, आपकी बात मुझ तक, मेरी आई साइड, ये सारी चीज़ें। अब ये अगर मैं कोई गलत काम करने जाऊँ तो क्या वो फरिश्ता मेरा हाथ रोक के कह सकता है ओ भाई नहीं करो? नहीं कर सकता ना। अब ये जो मेरे राइट साइड पे बैठे हैं किरामन कातिबीन जो बैठे हैं, अब ये जो फरिश्ता बैठा है ये भी अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है, जो गलत काम लिख रहा है ये इधर से मेरा कान खींच के कह सकता है नहीं करना यार, लिखना पड़ेगा? बोल सकता है मुझे? नहीं बोल सकता। क्यों? कि अल्लाह ताला ने जो काम बताया है वो काम वो कर रहे हैं। तो इसी तरह फरिश्तों ने पूछा कौन, और इसी तरीके से सारे आसमानों के दरवाजों पे यही हुआ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरिश्तों को पता नहीं था कि अल्लाह ने हुक्म दिया ऊपर आने के लिए, तो पहले ही क्या चीज? फरिश्तों को वैसे पूछ रहा हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो फरिश्ते देंगे, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। जब वो दरवाजे वाला फरिश्ता अपने दरवाजे की ड्यूटी दे रहा है, मतलब होगा भी तो तसल्ली का अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह ने प्लान किया है। अल्लाह ताला ने ऐसे प्लान किया कि ये हो। जैसे इस बात को हम डिस्कस करें यहाँ पे, ये होगा तो हम डिस्कस करेंगे ना कि फरिश्तों ने दरवाजा नहीं खोला, पूछा, ताकि हमें भी पता चले कि जो जिसकी ड्यूटी है वो करे, जो उसको काम दिया गया है। तो आपका तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवा की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो उस मरहले पर मुकीम थी। उनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे, मोहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स नहीं था। कौन हो सकते हैं? हजरत आदम, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनका जिस्म मुबारक तो खुद बनाया था ना, मतलब खुद से मतलब कि अल्लाह ताला ये बिल्कुल एक्यूरेट, सही कान, नाक, आंख, मुंह बिल्कुल सही, बिल्कुल ना, बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल बनाया था। तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान पे मुलाकात हुई। अभी याद रखिएगा 7 पे कितनी मुलाकातें हुई हैं मैं पूछूंगा बाद में, याद रखिए आपने किन किन से मुलाकात हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जिब्रील ने बताया ये आदम है, आपके मोर से आला। हजरत आदम के दाएं और बाएं बहुत सारे लोग थे।
वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो रोते। पूछा क्या माजरा है? बताया कि नस्ल आदम है, आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए और वो आ रहा होगा तो आप पूछें रहे, अब ये कौन से लोग जमा थे वहां पे? ये कौन से लोग? हम तो नीचे हैं, ऊपर कौन से लोग जमा थे? मर चुके हैं, ये रूहों की बात हो रही है। नहीं, ये सारे लोग तो इंसान जो आए आने नहीं। वाले हम, मैं, आप? सब थे, अच्छा, मैं आप पैदा होने से पहले? क्योंकि आपको अज़ूज़ नहीं, पैदा होने से पहले? पैदा होना तो एक फिजिकल फॉर्म है ना, लेकिन आदमी देखिए अमल तो पैदा होने के बाद शुरू होता है ना, आपके अमल। जो उनके इर्द गिर्द थे वो तो यही कर रहा है कि वो आपको फ्यूचर दिखाया जा रहा है, एक तरह से आपको टाइम ट्रैवल। लेकिन हजरत आदम क्या लगता है? दिखा रहे हैं ना। क्या लगता है? मैं कंफ्यूज हो गया। बरज़ख तो नीचे, जमीन बरज़ख नीचे है आसमान में। सोचें और इस पे सोचें, वैसे बरज़ख उसके बीच में है, बीच में, ये पहले आसमान पे भी पहुंचे हैं। पहले आसमान पे। मतलब ये बरज़ख है ना, मतलब जो लोग मरते हैं ये कौन लोग थे जो जो मर चुके हैं, जो अच्छा आप कह रहे मर चुके हैं, जो गुजर चुके हैं? सारे लोग, ये रूहें मेरे को सारे सब जुड़े थे। रूहें मतलब अभी हमारे मरने के बाद वाली रूहें, एक ही मरने के बाद वाली जो दुनिया से होके चली गई, तो एक ही है ना सारी, जो दुनिया से होके चली गई, ये जो दुनिया में अभी नहीं आई? चली गई। जो दुनिया में नहीं है, दुनिया में जो है वो नहीं है। वो नहीं। मर चुके हैं और नहीं, बाद में रूहें क्यों होंगी? वो तो इंसान की बात हो रही है, तो इंसान का दो पैदा रूह है होना फिर एक एक इंसान की। रिजवान भाई क्या लगता है? सर देखिए, ये नेक लोगों की बात हो रही है, तो नेक वही होगा जो अमल करके जा चुका है। जो जा चुके हैं, जो मर चुके हैं, और बुरे, अच्छा तो ये इसमें हम लोग नहीं थे क्योंकि हम तो पैदा ही नहीं होते ना उस वक्त। हमें गलत काम मगर हमारा- हम सही कह रहे हैं कि वो लोग वही होंगे जो दुनिया में आया, कुछ किया तो बढ़िया ना। यह है भाई, जो पता नहीं बातें वाले से क्या मौत के लोग सही थे कह रहे हैं। और वो सब गुजर चुके थे उस वक्त। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग थे। अच्छा चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये आप लोग सोचें। असद भाई ने नहीं डाला अपना हिस्सा। मैं यही कह रहा हूँ कि जो ज़ाहिर है उनको फ्यूचर दिखाया गया है, तो सब लोग जा चुके हैं यहाँ से, हम भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, आप भी ऐसे कहते हैं? जो लोग खुदकुशी करके पढ़ते हैं, जो उनकी बात है। पहले आप हाँ, हो सकता है बिल्कुल हो। नहीं, अच्छे वाले नहीं होंगे मुझे है ना। अच्छा, अब ये समझें, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि ये डिस्कशन होता है, इस चीज से कुछ समझते हैं। ये वाला जो वाकया क्यों इतना मशहूर है, क्यों अल्लाह ताला ने इसको कुरान का हिस्सा बनाया? ये वाकया जो है अल्लाह ताला ने टाइम ट्रेवल करके दिखाया है। दुनिया खत्म हो चुकी है, कयामत आ चुकी है, सारे मामला जन्नत वाले जन्नत में जा चुके हैं, दोजख वाले दोजख में जा चुके हैं, अजाब शुरू हो चुके हैं। टाइम ट्रेवल करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीजें दिखाई गई जो होनी हैं। असद भाई वाली, यासीन भाई वाली बात कि हम सब भी उसमें हैं, अल्लाह करे कि हम राइट साइड वाले में हो, वरना लेफ्ट साइड वाले भी। ये याद रखिएगा, ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया, जब आसमान पे गए ना, दुनिया खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। टाइम को ट्रेवल करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को दिखाया गया कि ये होगा, और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके वही चीजें रिपोर्ट की हैं जो कि मैं फिर आपसे हदीस से शेयर करूंगा। तो ये याद रखिएगा, अब से जो पूरा किस्सा आप सुनेंगे, ये सोच लीजिएगा कि सब कुछ हो चुका है, हम आप भी मर चुके हैं, हर शख्स मर चुका है, दुनिया खत्म हो चुकी है, क़यामत आ चुकी है। फिर आपको तफसीली मुशाहिदा कराया गया। अब ये मुशाहिदा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है एपिसोड 3 के, पहला एपिसोड क्या था? एपिसोड 1 क्या था? जमजम से जो है शक्कु सदर। एपिसोड 2 मेराज का था। अच्छा, वैसे ये एपिसोड मैंने बनाया है, कोई इस्लामी एपिसोड नहीं है, ये कोई दीन की बात नहीं है, मैं समझाने के लिए बताइए। मेराज का था। इसरा, ये एपिसोड 3 का अल इसरा, ठीक है, ये एपिसोड 3 का पहला वाक्य। अब इस एपिसोड 3 में अब ये मुशाहिदे क्या हुए, इतना अलार्मिंग है ये पढ़ना और समझना कि देखिएगा। एक जगह देखा आपने, देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं, और जितनी खेती काटते हैं इतनी पीछे से बढ़ती चली जाती है। पूछे कौन है? कहा ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं, कि उनका इतना अजर है कि वो जितना अजर करते रहेंगे फिर भी उनका अजर उतना बढ़ता रहेगा। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। मतलब ये लोग तो जो जिहाद करने वाले थे, ये तो शहीद हो गए और ये जन्नत में गए, ठीक है ना। अजर जन्नत में गए तो वहां पे अजर सवाब सजा का तो काम खत्म हो गया, फिर ये उनको क्या अजर मिल रहा है? बताया ना कि जो नीचे जिहाद करेंगे आपके साथ मिलकर, उनको क्या अल्लाह ताकि ये बात बता रहे हैं कि दुनिया खत्म हो गई है अब, और ये वो लोग हैं जो कि फैसले हो चुके हैं और लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं।
ان کی جنت کی زندگی کا سین ہے، ہاں۔ وہ جنت کی زندگی کا سین ہے، جنت میں وہ کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. جنت کی زندگی میں اجر کا تو نہیں کوئی سزا جزا دکھانے کے لیے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدے کرائے نا، بہت ساری چیزوں کے مشاہدات کرائے کہ یہ چیزیں ہوں گی. ابھی آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت آئیڈیا ہوگا کہ وہ چیزیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی آگے بھی کہ یہ چیزیں ہوں گی اور اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ عمل ہوگا. پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھنے دیتی تھی. صرف نماز کے لیے نہ اٹھنے دینے والوں کے سر کچلے جا رہے تھے. اور ایک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ بندہ لیٹا ہوا اس کے سر کو کچلتا ہے بڑے پتھر سے، اور جب وہ کچلتا ہے تو سر پورا فلیٹ ہو جاتا ہے اور پتھر رول ہو کے دوسری طرف جاتا ہے. جب وہ فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو وہ سر واپس جڑ جاتا ہے، کہ وہ جو پین تھا وہ واپس آ جاتا ہے اور پھر کچلا جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ قیامت تک ہوتا رہے گا. مطلب قیامت سے مطلب اس کی جہنم کی زندگی ہے. یہ صرف نماز کے لیے نہ اٹھنا، نہ اٹھنا اور پھر نماز چھوڑ دینا. اور جو بے نمازی ہے وہ تو پھر آپ سوچ ہی لیں پھر. اور کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے پیون اور پیچھے پیون لگے ہوئے تھے اور وہ جانور کی طرح گھاس چر رہے تھے. پوچھے یہ کون لوگ؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہیں دیتے تھے، کہ ان کے کپڑوں پہ آگے بھی پیبند ہیں پیچھے بھی پیبند ہیں اور گھاس چر رہے ہیں. پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں ڈال دیتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا ہو، ٹھیک ہے، لکڑیوں کا آپ سمجھ لیں نا، وہ امیجن کر لیں، اگر اسے نہیں اٹھ رہا ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کم کرے. یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اور ڈال رہا ہے اور پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں اٹھتا، پھر کیا کرتا ہے؟ اور ڈالتا ہے. جی پوچھا گیا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں اور قرضوں کا بوجھ ہے، اتنا تھا کہ وہ کم نہیں ہو سکتا تھا. یہ کم کرنے کے بجائے اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے لگتا تھا. مطلب کہ کوئی قرض دار ہے، ہمارے لون وغیرہ قرض یہ سب ہیں، انسٹیٹ کے وہ قرضے اتاریں، وہ لون اتاریں، وہ اپنے آپ کو ڈیٹ سے باہر نکالیں اور لون لے لینا اور اپنے آپ کو قرضے میں ڈال لینا اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لینا. ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ وہ بیٹے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو پیسے نہیں بھی ہیں پھر بھی قرضہ لے کے زبردست، بھائی وہ محلے میں دکھنی چاہیے ذرا، ہمارے نا برادری میں. ابھی تو کب وہ ہوگا نا قربانی کے دنوں میں، کیا ہوگا قربانی کے دنوں میں؟ کہ ہمارے گھر کا جانور جو ہے وہ سب سے اچھا ہونا چاہیے. قرضے لے کر اپنے آپ کو اور دباتے رہنا. تو اس کی مثال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ وہ اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے. پھر دیکھا گا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے، زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے. مقرر کون سے؟ مطلب کوئی بھی بات کرنے والا. اس میں آپ مفتی لے لیں، عالم صاحب لے لیں، قاری صاحب لے لیں، ایک بات کرنے والے. اچھا ان میں اور بھی لے لیں کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد نہیں ہوتے جو بھائی وہ خالد بھائی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، فلاں صاحب بڑے اچھے اسپیکر ہیں، وہ اسٹوری ٹیلرز یا بڑے اسپیکر. وہ غیر ذمہ داری سے کوئی ایسی بات کر جائے جس سے فتنہ برپا ہو، مطلب کوئی بھی بول جاتے ہیں نا اپنی بڑائی بنانے کے لیے کوئی بھی بات کر جاتے ہیں، تو ان کی زبان اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں کہ انہوں نے فتنہ برپا کرنے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ وہ بول کیا رہے ہیں. اس لیے میں اکثر پہلے بھی کہا کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سیٹ ہوتی ہے نا امامت کی سیٹ یا جو ممبر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ، کیونکہ یہاں سے بیٹھ کے جو بول دیا وہ سامنے والا جو ہے ایسے ایسے کر کے مان جائے گا، اور اگر اس نے مان لیا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ساری ذمہ داری آپ کے سر پہ آئے گی. ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، ایک پتھر میں ایک ذرا سا شگاف کس کو بولتے ہیں؟ کریک. ایک کریک میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا. پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا. پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، غیر ذمہ داری سے فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے اور پھر اس کو جب نادم ہوتا ہے نا، جب افسوس ہوتا ہے تو اس بات کو واپس لینا چاہتا ہے، وہ بات پھر واپس نہیں آ سکتی. ایسے کتنے مقرر، کتنے مفتیان، عالمان اور بہت سارے پڑھے لکھے مولوی اور بغیر پڑھے لکھے مولوی بھی کسی بھی کی بھی فرقے کے لیے وہ واجب القتل ہے، مار دو اس کو جا کے اور یہ کر دو وہ کر دو، فتنے بازی بڑھا دیتے ہیں. تو وہ فتنے بازی بڑھانے پہ ہوتا کیا ہے، وہ بات تو کر جاتے ہیں، اس کا جو ایکٹ آتا ہے پھر آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. تو اس کی مثال یہ دی ہے کہ وہ پھر واپس نہیں لے سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں
ये आप लोगों पे भी अप्लाई होता है, कोई भी शख्स जो भी कहीं कोई ऐसी बात करे जो दूसरे लोगों को भड़का दे। हाँ, किसी को भी भड़का दे कि वो बात एक दफा निकल गई फिर वो वापस नहीं आ सकती। किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया आपने, वो बंदा सही नहीं है यार भाई, तुम्हारा एक्सपीरियंस उसके साथ सही नहीं गुजरा ना। इसको मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान बुरे नहीं होते, आपके एक्सपीरियंस बुरे होते हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी के साथ बहुत अच्छा है, उसी अच्छा आदमी का एक्सपीरियंस किसी के साथ बहुत बुरा होगा। तो मतलब आप मिस्टर ए को ले लें, आपकी डीलिंग उनके साथ अच्छी नहीं थी, मेरी डीलिंग उनके साथ अच्छी थी, मेरे लिए क्या हुआ है अच्छे आदमी, आपके लिए क्या हुआ है बुरे आदमी। तो कोई आदमी बुरा अच्छा नहीं होता, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा है वो मैटर करता है। उसके बाद एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे, अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। कहा गया ये कौन है, ये वो लोग हैं जो ताने देते हैं, ताने जबान तान तराज करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को ताने टॉन्ट करना। को लम्हे रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वही सारे इन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा ये कौन है, कहा गया ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे इनकी बुराइयां और इनकी इज्जत पर हमला करते थे, मतलब कि गीबत करने वाले लोग और किसी की इज्जत पर हमला करना, किसी के कैरेक्टर पर हमला करना। वो लोग क्या कर रहे हैं, तांबे के लोहे के होठों से अपने वो नाखूनों से अपने मुंह को चीर रहे हैं। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों के मुशाबे थे, होंठ ऊंटों जैसे होंठ, ऊंट देखें ऊंटों जैसे होंठ थे और वो आग खा रहे थे। पूछा ये कौन है, कहा ये वो हैं जो यतीमों का माल हजम कर जाते हैं। फिर देखा गया कुछ लोग हैं जिनके पेट में बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं, पेट बड़े हैं और सांपों से भरे हुए हैं और लोग इनको रोनते हुए इनके ऊपर से जा रहे हैं। कहा गया ये कौन है, पूछा ये वो हैं जो सूदखोर लोग हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनकी एक जानिब नफीस चिकना गोश्त रखा था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। इंपॉर्टेंट बात है। पूछा ये कौन है, कहा गया ये वो मर्द और औरतें जिन्होंने हलाल बीवियों और शौहरों को छोड़कर जिनाकारी में अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की, मतलब के जिनाकारी की, कि वो हलाल गोश्त छोड़कर एक अच्छा गोश्त छोड़कर वो हराम गोश्त या एक सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। फिर देखा कुछ औरतें अपनी छाती के बल लटक रही हैं। पूछा ये कौन है, कहा ये वो औरतें जिन्होंने अपने शौहरों के सर ऐसे बच्चे मंड दिए जो इनके ना थे, मतलब के आउट ऑफ वेडलॉक कोई बच्चा पैदा हुआ और वो अपने हस्बैंड को बोल दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है ये। इन्हीं के मुशाहिदात के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो निहायत तुश रवि से मिला। तुश रवि किसको बोलते हैं, एटीट्यूड के साथ तुश रवि, एटीट्यूड मतलब कि रवि तो बढ़िया हो गया, तो खटना या मतलब सख्त नहीं, बहुत ही क्या उर्दू का वर्ड, रूखे तरीके से कड़वा आदमी ना, बिल्कुल वैसे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन आदमी है, बाकी सब लोग तो मुझसे बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं, बाकी सब लोग तो बड़े अच्छे थे, ये कौन है। तो हजरत जिब्रील ने कहा कि इसके पास हंसी का क्या काम, ये तो दोज़ख का दरोगा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उस फरिश्ते ने यकायक आपकी नज़र के सामने से पर्दा उठा दिया और दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हो गई। इस मरहले से गुजरकर फिर आप दूसरे आसमान, तो ये पहला मरहला था, आसमान नंबर 1 पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और ये सारी चीजें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दिखाई गई कि क्या क्या किस किस को अजाब हो रहे हैं, ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आके वही फिर सबको बताया। तो पहले आसमान पे मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। इस मरहले से गुजर कर अच्छा चलो मैं क्विज भी कर लेता हूँ, दूसरे आसमान पे किससे मुलाकात हुई होगी, तो छठे पे भी गैस मार दें, दूसरे मुलाकात जल्दी तो नहीं कर दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से नहीं दो खालजात भाई थे आपस में, अच्छा नहीं, हारून और मूसा, आप क्या कहते हैं, लगा दें कोई तुक्का उनके साथ आप। याह्या अलैहिस्सलाम जी, यही और ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नो, 7 वो तो लास्ट में। दूसरे आसमान पर मुलाकात हुई, और याद रखिएगा आखिर में क्विज करूंगा मैं। दूसरे आसमान पर मुलाकात हुई हजरत याह्या और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। फिर मैंने दिखा दिया। तीसरे आसमान पे किससे मुलाकात हुई नौमी भाई, आप लगा दें तुक्का, यूसुफ।
वही मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे पे मूसा से, मूसा। ठीक है अब्दुल बारिक, तीसरे पे, थर्ड पे यूसुफ, नू यूसुफ नू मूसा थे, थर्ड पे मूसा थे। एटीट्यूड ऐसे देख रहे हैं आपको पता है। हजार पक्की बात है। ये आप तो अच्छा हारिस भाई आप भी लगा दें। तो कोई ओके नदीम भाई, यूसुफ, ये कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं नदीम भाई का। कॉन्फिडेंस भी होता है। बिल्कुल सही। तीसरे आसमान पर आपका तारुफ एक ऐसे बुजुर्ग से कराया गया जिसका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में 14वीं का चांद। मालूम हुआ ये यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। नंबर 1 2 3 यूसुफ अलैहिस्सलाम। 4 का तुक्का। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम। अब तो ला दो करे यार, अब तो ला दो यार। बहुत जरूरी है। अच्छा इदरीस आप, नदीम भाई वैसे कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा कह रहे क्या फरद भाई, आप नहीं कर रहे कोई तुक्का इदरीस, मुझे पता है। है? यासीन भाई सो रहे हैं? क्या है भाई जी? मम्मी भाई वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस आपने ले लिया, उनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस से मुलाकात हुई और उसके साथ अच्छा यार, अच्छा जी, चौथे आसमान पर मैं दिखाई नहीं रहा, चौथे आसमान पे किससे मुलाकात हुई? हजरत इदरीस से। अच्छा 5वें यार बहुत चीटर है। पेपर लीक हो गया। 5वें पे मुलाकात हुई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। अच्छा जी अब रुक जाए यहाँ पे। 5वें पे किससे मुलाकात हुई? हारून अलैहिस्सलाम। चौथे पे? तीसरे पे? दूसरे पे? पहले पे? चैंपियन चल रहा है। बताएं अब छठे पे किससे हुई? मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही है। बड़े भाई उनके मूसा। और 7वें पे तो बहुत ही आसान है। ठीक है आगे चलते हैं। तो छठे पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हजरत मूसा से। सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीमुश्शान महल देखा, बैतुल मामूर। अब आगे जाने से पहले बैतुल मामूर किसी को पता है क्या है? मैं तुम्हें 1 मिनट में बता देता हूँ। जहाँ पर जहाँ पे काबा है बिल्कुल उसके ऊपर है, जिसका 100% बिल्कुल। जहां पे काबा है, काबे की बिल्कुल सीध में आसमान पर, वहां पे 7वें आसमान पे एक और काबा है और वहां पे फरिश्ते तवाफ करते हैं, उसको कहते हैं बैतुल मामूर। और इसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद आपके बहुत मुशाबे थे। हजरत बैतुल मामूर के बारे में बात और है कि इसमें एक वक्त में 70,000 फरिश्ते तवाफ, जिनकी दोबारा जिनकी बारी नहीं आती, इतने फरिश्ते हैं। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। ये तो आपने पढ़ा हुआ सुना होगा, हजरत इब्राहिम की जो मुशाबे थी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत थी। एक बात और इस हदीस में नहीं, मैंने किसी जगह पढ़ा था कि जितने आप आसमानों पे गए वहाँ हर नबी ने आपको सलाम किया। जब आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये अब आपके बाप हैं, अब आप इनको सलाम करेंगे। तो हजरत ने बढ़ के उनको सलाम किया था जी। अच्छा यहाँ तक हो गया। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर, और अब जो एपिसोड शुरू होगा इसी एपिसोड में सिदरतुल मुंतहा। अब ये वो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आलम खल्क के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता था। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते थे। अब ये वो बाउंड्री है, सिदरतुल मुंतहा ये वो बाउंड्री है, नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते थे। कोई भी मखलूक, किसी भी किस्म की मखलूक यहाँ रुक जाती थी, मतलब फरिश्ते। और इससे आगे फिर अल्लाह ताला वहां से बात करते थे, और कोई भी जो बात करनी होती थी वहां से ये कोई भी मालूमात लेते थे, कवानीन लेते थे और यहाँ से चले जाते थे। इस मकाम के करीब आपको जन्नत का मुशाहिदा कराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ने अपने साले बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आंख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी जहन में इसका तसव्वुर तक गुजरा। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच के हजरत जिब्रील ने कहा कि यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आप आगे आप ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे आज तक कोई नहीं गया। तो जो मैं अक्सर इस बात में बहस करता हूँ कि ये वाला जो वाक़या मेराज जब चलता है ना,
تو بہت سارے بڑے بڑے ناموں کے علماء کرام انکلوڈنگ ڈاکٹر طاہر القادری سے لے کے بڑے بڑے ایک بحث بہت کرتے ہیں. وہ کیا بحث ہوتی ہے؟ اچھا چلو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو لے کے ایک بحث بہت ہے، وہ کیا ہے؟ نور البشر والا. نور و بشر. ٹھیک ہے، اچھا چلیں اس کو اگر ایک، ویسے تو بحث نہیں ہے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مبارک ان سب چیزوں سے افضل، اور ہم افضل البشر کہتے ہیں نا کہ انسانیت کو ناز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں آئے. اب یہ نور و بشر کی بھی اگر ایک منٹ کے لیے بحث لے لیں، ایک منٹ کے لیے بحث، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منٹ کے لیے بشر لے لیں، ٹھیک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہوتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اگر صرف بشر لے لیں، فرشتے کس چیز سے بنے؟ نور سے. اگر آپ نور لیں تو نور تو اس سے آگے جا نہیں پا رہا. حضرت دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل نے کہا کہ میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اب وہاں سے آگے نہ نور جا رہا ہے نہ کوئی انسان جا سکا. تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم یہ ایکسٹرا دماغ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہماری سوچوں سے نہیں ہے. دکھنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے قرآن میں بھی آتا ہے انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے، بشر تھے، انسان تھے. لیکن یہ ہماری آپ کی بحث ہے کہ وہ انسان تھے، نور تھے. سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی نہیں گیا کبھی، نہ نور نہ بشر نہ کوئی بھی. صرف گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے آگے بڑھے. کیونکہ نور تو اگر ہے تو فرشتے نور سے بنے، تو فرشتوں کو خالی آرڈر لیتے ہیں، وہ بھی آگے نہیں جا سکے. پلس وہ ان کے پاس پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے ان کے پاس نہیں. اس کے بعد مطلب سدرۃ المنتہا کے بعد ہمیں کسی بھی کریشن کا آگے ممکن نہیں، نن، زیرو کریشن. وہاں پہ ڈائریکٹ آرڈر آتا ہے ایکچولی، اس سے آگے کوئی کریشن نہیں جا سکے. بالکل 100%. اس سے آگے کسی قسم کی کوئی کریشن نہیں جا سکی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ کس نبی کے ہم امتی ہیں یار. ہمارے نبی کے علاوہ کسی کو یہ پروٹوکول نہیں ملا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ایک ہموار سطح والی جگہ تھی. اور جس احادیث میں آتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا، آپ ایسے ویژولائز کر لیں کہ ایک بہت بڑا نور کا پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے وہ تھرون ہے، وہ تخت ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں ہم اس کو، اللہ تعالیٰ کا ایک اور نہیں، ایک اور ورڈ بولتے ہیں تخت سے ریلیٹڈ، ایک اور ورڈ بولتے ہیں، سوچیں. اللہ تعالیٰ عرش تو اوپر والی جگہ ہو گئی. کل بھی کاشف بھائی نے یہی کیا، پرسوں میں کچھ پوچھا تھا، میں نے کہا جی کاشف بھائی اس پہ آپ کہیں گے، جی وہی جو آپ کہنے والے ہیں. کاشف بھائی نے کہا میں بالکل، میری رائے وہی ہے جو آپ کہنے والے ہیں. اچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ گئے اور ایک جگہ ایسے بیٹھے جہاں پہ سامنے نور کا پردہ تھا. اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ بحث بہت آپ کو باہر ملے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا. اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوا ہے، صرف ڈائریکٹ بات ہوئی ہے اس برزخی، اس نور کے پردے کے پیچھے سے. اچھا یہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر اس کو بھی ایک منٹ کے لیے سمجھ لیں. جب ہم جنت میں انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ، اور ہمارے ارد گرد ہمارے ماں باپ سب انشاءاللہ، ہم جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں سب سے زیادہ ہمیں مزیدار چیز کیا لگے گی کہ سب سے پہلے تو ہم ریلیکس ہو کے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارے لیے جو سب کچھ رکھا ہے، اور اس کے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا بھائی اور کچھ، جنت میں آ گئے سب کچھ مل گیا اور کچھ چاہیے؟ اللہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ دی بیسٹ جنت میرے پاس ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہوں، باغ میں جا رہا ہوں، حوریں ہیں، ساری چیزیں ہیں، باغات اور ساری چیزیں میرے پاس، میرے آگے ساغر لیے ہوئے لڑکے گھوم رہے ہیں، چھوٹے بچے میں نے بتایا تھا نا، ہر چیز میرے پاس، نوکر چاکر ہر چیز موجود ہے، اس سے زیادہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں نہ میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کے چیز دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے. تو بندہ کہے گا یا اللہ آئی تھنک سو دس از انف، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر ایک چیز تو رہ گئی ہے نا، ابھی کیا رہ گئی ہے؟ مجھ سے ملنا تو ابھی تمہارا رہ گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ملے گا اور رضوان کو کہا جائے گا کہ پردہ اٹھاؤ. پھر وہ پردہ اٹھے گا جو نور کا پردہ ہوگا، اور اس دن انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو لائیو انشاءاللہ دیکھیں گے. تو وہ جو چیز ہوگی اس کے بعد حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انسان اور کچھ چیز کا جیسے نا دنگ رہ جاتے ہیں، اس دن ہم انشاءاللہ دنگ رہ جائیں گے. تو وہ چیز تو آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملی. ورنہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن دیدار ہو جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا پھر بچتا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گفٹ کیا دیتے؟ بچتا نہیں نا کوئی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا
خواب میں. خواب میں وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو صحیح احادیث. تو یہاں پہ پھر پہنچے. اب یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین محبوب جن کو کہا ہے ان کے لیے کچھ گفٹس بھی ریڈی کیے ہوئے تھے. وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ دیے. سب سے پہلا گفٹ آپ کے لیے ہر روز کی 50 نمازیں. ہر روز کی 50 نمازیں, 5 نہیں کہہ رہا میں, 50 نمازیں ہر روز کی دیں. پھر دی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ یہ وہ 2 آیتیں ہیں, یہ واحد 2 آیتیں پورے قرآن میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اس کے بیچ میں جبریل نہیں تھا. ورنہ تو یہ سیکوینس جو چلا ہے وہ 3 کا سیکوینس چلا ہے نا. اللہ نے بتایا اپنی بات جبریل کو, جبریل نے آ کے بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وہ واحد 2 آیتیں ہیں جن کے بیچ میں کوئی نہیں تھا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ حدیث ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب یہ 2 آیتیں تھیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لی تھی نا جا کے ڈائریکٹ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ رات کو جو سونے سے پہلے پڑھ لے اس کے لیے کیا اجر ہے, اس کو یاد کرنے والا. تو کوشش کریں اپنی زندگیوں میں کچھ یاد کریں نہ کریں. قل اللہ اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس کے بعد اگر کچھ یاد کرنا ہے تو یہ 2 آیتیں یاد کریں کیونکہ ہمارے باکس میں تو قل اللہ کے بعد تو بہت ہی کم صورتیں بچی ہیں. کچھ یاد کریں تو یہ 2 آیتیں ضرور یاد کریں. ان 2 آیتوں میں بھی 2 دعائیں ہیں. کیا ہے 2 دعائیں ان میں, کسی کو پتا؟ ان آیتوں میں بھی 2 دعائیں ہیں. ہاں اس میں دعا ہے. تو یہ بہت ساری دعائیں تو ہم اکثر پڑھ لیتے ہیں, وہ یاد کریں اور یہ 2 آیتیں ضرور یاد کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ دیا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص, یہ وہ تحفہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میری امت کا کوئی بھی شخص اگر بغیر شرک کے مر گیا, جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ گناہوں کی تو اس کے اوپر پٹائی ہوگی لیکن ایٹ دی اینڈ جنت میں ضرور جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کے سوا اگر کوئی دوسرے شخص مر گیا تو میں ہو سکتا ہے میں اس کو معاف بھی کر دوں, مائی چوائس. اگر نہیں بھی کروں گا تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. اچھا ایمان, کمپلیٹ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور رسول کو آخری نبی ماننا. آخری نبی ماننا, رسول کو, یہ کمپلیٹ ایمان ہے ود آخرت ود ایوری ادر تھنگ, یہ کمپلیٹ ایمان ہے. تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چوتھا گفٹ ملا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لے اور اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ, پھر یہ پورا وہ واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہی یاسین بھائی آپ نے پڑھی ہے وہ حدیث نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کون سے آسمان پہ؟ تیسرے آسمان پہ نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسرے چھٹے پہ عائشہ. اچھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 6ٹھے آسمان پر ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا بھائی, سب خیریت رہی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ایسے مجھے گفٹ ملا ہے. ہمارے نبی کتنے پیارے نبی کہ وہ لے کے آ گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں میری امت گزر چکی ہے, میں اپنی امت کے بارے میں بڑے اچھی طرح جانتا ہوں, آپ کی امت یہ 50 نمازیں یا رسول اللہ نہیں پڑھ پائے گی, جائیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے اور کچھ ڈسکاؤنٹ کرائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے, کچھ احادیث میں 5 کم ہوتی رہیں اور کچھ احادیث میں 10 کم ہوتی رہیں, اللہ تعالیٰ نے ڈسکاؤنٹ کرتے رہے یہاں تک کہ آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. حضرت موسیٰ نے کہا, اور حضرت موسیٰ ہمیں آپ کو بڑا اچھا جانتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے, یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے رسول اللہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی امت, میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا ایکسپیرینس گزرا, یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے سالے, یہ سوری میرے اندر سے نکل آیا, یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے اور یہ اس میں تنگ کریں گے. اس وقت ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے اب جانا اچھا نہیں لگتا کہ میں نے بہت 52 کرا لیا. اس وقت ایک ندا آئی اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے مختص کر دیا جو ہم نے کہا تھا. اور پھر یہ والی بات آئی کہ ہم نے آپ کے لیے 1 نیکی ملٹیپلائی بائی 10 کر دی ہے. اب آپ کے بندے پڑھیں گے 5, ملے گا ثواب 50 کا. تو میری بات بھی رہ گئی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 50 دی, وہ ایز اٹ از رہیں گی 50, آپ نے 5 کہیں وہ بھی ایز اٹ از رہیں گی. میں یہ کرتا ہوں کہ وہ پڑھے گا 1, جو آج ہم نے عشاء پڑھی, ہم نے بیسیکلی کتنی عشاء پڑھی آج؟ 10 عشائیں پڑھی.
10 فجر پڑھیں گے اور 10، تو سوچیں کتنا بڑا اجر ہم مس کر جاتے ہیں جب ہم نماز چھوڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز 50 نمازوں کا اجر دیتا ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو لے کر پلٹے اور پھر حضرت موسیٰ سے وہی بات ہوتی رہی. آخر میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واپس آئے, سیڑھی لگائی گئی اور پھر ریٹرن ہوئے وہاں پہ, کہاں پہ؟ بیت المقدس میں. اور پھر وہاں پہ سارے انبیاء کرام جمع تھے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ان کو فجر کی نماز پڑھائی دوبارہ سے, کیونکہ عشاء سے فجر کا ہی ٹائم لے لیں گے, تو دوبارہ نماز پڑھی اور پھر وہاں سے براق پر بیٹھے اور پھر ریٹرن سفر شروع ہوا. یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 3 ختم ہوا ہے. گھر واپس آ گئے نا, تو 3 ختم ہوا. اب یہاں تک آپ نے واقعہ معراج سنا ہوگا یقیناً, ٹھیک ہے, یہاں تک واقعہ معراج آپ نے سنا ہوگا. 5 منٹ اور لیتے ہیں. یہاں تک واقعہ معراج آپ نے سنا ہوگا, اور ہم یہیں تک سنا ہے یا اس کے آگے بھی سنا ہے؟ یہیں تک سنا ہے. اس کے بعد والا جو کیا چیز بعد میں ہے نا کہ وہ گھر آئے, گھر میں کنڈی ہلی, وہ سب کہیں نہیں ملتا. آپ نے ذکر کیا نا کہ عشاء کی بڑی فجر کی بڑی ہوگی, اس کا مطلب ہے تو وہ لمحہ تو دنیا میں بھی گزر گیا, پھر عشاء اور فجر کیا پتہ. ہاں ہاں, ہم ٹائم تو گزر گیا نا. وہ تو ہے, وہ سارے کنڈی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا. کہتے ہیں کل تو مجھے ٹیوزڈے کلاس میں پتہ چلا کہ اس رات جو ہے وہ پہاڑ بنائے جاتے ہیں, پتہ نہیں بہت ساری من گھڑت باتیں جو ریئل کہانی ہے. وہ حدیث میں بھی بالکل اس کلاس کے اینڈنگ پہ میں آپ کو ساری حدیثوں کے لنک بھیجوں گا تاکہ آپ دیکھیے گا, پڑھیے گا. اب جو ایپیسوڈ ہے جو ہمارے سے مس ہو گیا ہے, جو ہمیں نہیں بتایا جاتا, وہ ہے ایپیسوڈ نمبر 4. وہ ایپیسوڈ نمبر 4 کے واپس کیا ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نا, آ گئے, گھر پہنچ گئے, ہن کی اب کیا ہوا؟ اب ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح سب سے پہلے اپنی چچا بہن ام ہانی کو یہ رودات سنائی, یہ پورا قصہ سنایا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے کا قصد کیا کہ میں باہر جا کے سب کو سناتا ہوں. حضرت ام ہانی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑی, کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ, ڈونٹ ڈو دس. اگر آپ نے یہ کہانی باہر جا کے لوگوں کو سنائی تو لوگ آپ کے اوپر مذاق اڑائیں گے, ان کو ایک اور موقع مل جائے گا. یاد رکھیے گا یہ 12واں سال چل رہا ہے, اور شروع میں ہم نے بات کی حارث بھائی کہ یہ بہت مشکل کا ٹائم چل رہا ہے. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایسا موقع نہ دیں کہ لوگوں کو اور ستانے کا موقع ملے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات میں ضرور بتاؤں گا, میں باہر جاؤں گا بھی اور یہ بات میں ضرور بتاؤں گا لوگوں کو. حرم کعبہ میں پہنچے تو سب سے پہلے ٹاکرا ہو گیا ابو جہل سے. ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا, اس نے کہا ہاں بھائی, ابو جہل نے فوراً کہا ہاں بھائی کوئی تازہ خبر, کیا چل رہا ہے؟ تو ٹونٹ کرتا تھا نا, آتے جاتے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی اور وہ ایسے سے نا کرتے کرتے ٹونٹ کرتا تھا بہت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے پاس ہے خبر, بتا کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے ایسے رات کو بیت المقدس گیا تھا. تو ابو جہل نے کہا ہولڈ آن, کہاں گئے تھے؟ بیت المقدس گئے تھے. تو ابو جہل نے کہا, یہ پورا اس میں لکھا اور بڑی لمبی حدیث میں آتا ہے کہ اچھا تم راتوں رات ہو کے بیت المقدس سے آ گئے, از اٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے یہی کہا. کہ ہاں یہیں کھڑے رہنا, جانا نہیں یہاں سے. سب کو آواز دی, پورے مکے کے لوگوں کو کہا کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا. ان کا جانا نہیں, محمد جانا نہیں یہاں سے, جو تم کہہ رہے ہو قائم رہنا اس پہ. سب کو بلا لیا اور سب کو کہا آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, سنو بھائی کیا کہہ رہے ہیں. اچھا وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ پاسبل نہیں تھا, کیونکہ اس وقت مکے سے یروشلم مسجد اقصی کی مسافت تھی 40 دن. 40 دن کی مسافت لگتی تھی جانا اور 40 دن کی مسافت آنا. یہ 40 دن کی مسافت تقریباً سمجھ لیں کہ 1.5 مہینہ, یہ 1.5 پونے 2 مہینہ. تم کہہ رہے ہو کہ تم ابھی رات میں ہم سوئے تھے, کل ہم سوئے تھے اور صبح تم آ گئے, یہ تو کوئی مانے گا نہیں. سب کو بلا لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے, ابو جہل نے سب کو آوازیں دے کے بلا لیا اور کہا کہ شروع کرو کہ تم 2 مہینے کا سفر ایک رات میں کر کے آ گئے. آنن فانن یہ خبر تمام مکے میں پھیل گئی. بہت سے مسلمان اس کو سن کر بیک ہو گئے کہ یہ رسول اللہ جو ہیں یہ وہ مسلمان تھے جو ابھی کچے مسلمان تھے, وہ اسلام سے پھر گئے اور واپس وہ اپنے اپنے مذہبوں میں چلے گئے. اب ہوا کیا, یہ بڑا زبردست واقعہ ہوا, یہ آخری اینڈنگ. اس چیز کو سنتے ہوئے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہا کہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ان کا مین پلر توڑ دو. ابو بکر کے پاس جاؤ اور ابو بکر کو بتاؤ کہ بھائی ہیلو, تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی رات میں بیت المقدس سے ہو کے آ گئے. آف کورس ابو بکر کیا کہیں گے اس پہ؟ کہیں گے یہ پاسبل نہیں ہے,
पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अबू बकर ने कह दिया ना ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कि एक पिलर तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चला गया। अब वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते दो हजरत अबू बकर के पास गए और उनको बताया, और उन्होंने सोचा कि अगर ये हजरत अबू बकर यहाँ से निकल गए तो इस तहरीक की जान निकल जाएगी। हजरत अबू बकर ने वाक़या सुनकर कहा कि अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान किया है तो जरूर सच होगा। और उसी दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये लक़ब पड़ा कि हजरत अबू बकर को उस दिन से सिद्दीक कहा गया। इससे पहले हजरत अबू बकर के पास ये लक़ब नहीं था, उस दिन से फिर उनको सिद्दीक कहा गया। और वो कहते हैं कि मैं इसकी तस्दीक करता हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे गए भी होंगे, जो जो कह रहे हैं मैं तस्दीक करता हूं। अब इस तस्दीक से बात नहीं बनती थी। अब हजरत अबू बकर ने एक ऐसा एक्ट किया, एक ऐसा पैंतरा खेला, एक ऐसा बात की जिससे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी सपोर्ट हुई। क्या हुआ? और कहा, अब ये सोचेंगे जो आपका बेस्ट, कभी आप लोगों की जिंदगी में एक आध तो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, है आप लोग सबके पास है नहीं है? ओ भाई मैं बेस्ट फ्रेंड ढूंढ लो। अब आई डोंट नो, मैंने एक सुना हुआ है, मुझे नहीं पता कि ऑथेंटिक हजरत अली की तरफ ये हदीस है कि नहीं है, बट मैंने सुना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि हजरत अली ने कहा है कि अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा एक दुनिया में सच्चा दोस्त है तो तुम इस दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान हो। अगर तुम ये क्लेम करते हो कि तुम्हारे इस दुनिया में दो खुश नसीब दोस्त हैं तो तुम इस कायनात के खुश नसीब तरीन इंसान हो। और अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 3 सच्चे दोस्त हैं तो तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि 3 सच्चे दोस्त होना हो ही नहीं सकते। मिलने जुलने वाले बहुत होते हैं, फला भाई मिलने जुलने वाले बहुत होते हैं। दोस्त सोच लें बमुश्किल 1 या 2 ही होते हैं जो सच्चे दोस्त आपके निकलते हैं। हजरत अबू बकर उन सच्चे दोस्तों में से थे। हजरत अबू बकर के पास जब ये लेके गए तो हजरत अबू बकर ने कहा कि ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं हर में काबा में चलता हूं और वहां मैं बात करता हूं। अब हजरत अबू बकर ने एक प्लान किया। हजरत अबू बकर वहां गए और हजरत अबू बकर ने कहा कि या रसूलल्लाह, अब जाके हजरत अबू बकर क्या कर सकते थे? सबको कैसे रिवर्स होके कहते कि भाइयों मैं इनकी पार्टी का हूं, ये सही कह रहे हैं, मैं बिलीव करता हूं। तो क्या हजरत अबू बकर पे कोई बिलीव करता? हजरत वो सब कहते हैं कि ये भी गलत बोल रहे हैं और तुम भी गलत बोल रहे हो, नाउजुबिल्लाह ये भी झूठ बोल रहे हो तुम भी झूठ बोल रहे हो। हजरत अबू बकर ने कहा कि या रसूलल्लाह, डायरेक्ट खिताब किया या रसूलल्लाह से, या रसूलल्लाह क्या आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप रात को बैतुल मक़दस होके आए हैं? रसूलल्लाह ने कहा हाँ मैं क्लेम कर रहा हूं। अब 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि और सारे लोग देख रहे हैं कि यार भिड़वा दिया दोनों को, जबरदस्त ना, दोनों को आमने सामने कर दिया। हजरत अबू बकर ने कहा कि या रसूलल्लाह मैंने बैतुल मक़दस देखा हुआ है, क्योंकि बिजनेस पर्सन थे ना, और सबको पता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बैतुल मक़दस नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैंने बैतुल मक़दस देखा हुआ है, मैं आपके ऊपर यकीन कर लूंगा, मैं और तमाम लोग, उन्होंने कहा कि मैं और तमाम लोग आपके ऊपर यकीन कर लेंगे अगर आप सही नक्शा बता दें बैतुल मक़दस का। कैसा ट्रिकी क्वेश्चन। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों हजरत अबू बकर को पता था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही कह रहे होंगे, तो सब लोगों ने पीछे कहा, सबने आवाजें निकाली हाँ ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैतुल मक़दस जाके होके आ चुके थे। तो सबने कहा कि अगर रसूल अल्लाह बैतुल मक़दस, क्योंकि मोहम्मद तो कभी गए नहीं, सबको पता, क्योंकि मोहम्मद कल रात यहीं थे, कल के दिन में यहीं थे। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन जो हजरत अबू बकर ने पूछा, सबने कहा हाँ अबू बकर ने जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि नहीं गए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे अक्सर लोग करते हैं, मैं इधर से एक और पॉइंट निकाल रहा हूं, अक्सर लोग जो कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्वाब का सफर था, तो क्या ख्वाब अगर आप किसी को बताएं तो किसी को इतना यकीन करने में मसला है? मतलब मैं आपको ख्वाब में बताऊं कि मैं आपको ख्वाब में बताऊं कि कल मैं और बोरिस जॉनसन जाके चाय वाले पे चाय पी रहे थे, ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूं यार कल मैंने ख्वाब में देखा, तो आपको 0.1 भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ ख्वाब है ना। कल मैं सोचूंगा मुझे वो, मैं कल खैरियत पूछने वो ताजियत नहीं, खैरियत तबीयत को क्या बोलते हैं, तबीयत की खैरियत को ताजियत नहीं, क्या बोलते हैं यार उर्दू में, जो किसी की तबीयत पूछने का, अयादत 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 अयादत। हाँ बीमार का ही पूछ रहा हूँ, बीमार का ही पूछ रहा हूँ। हाँ अयादत, मैं आपको बोलूं कि कल मैं अयादत करने गया था, किंग चार्ल्स की अयादत करने कल मैं गया था, बेचारों को कैंसर हो गया, तो मैं कल ख्वाब में गया था, आप 1 मिनट नहीं आप लगाएंगे? अगर तो ये ख्वाब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लेम कर रहे होते ना, तो भक्के के लोगों को क्या
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلیم ہی تو یہ کر رہے تھے کہ میں فزیکلی ہو کے آیا ہوں. تو آپ کبھی بھی کہیں پہ یوٹیوب پہ اگر یہ قصہ سنیں نا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوابی قصہ تھا، خوابی قصہ نہیں تھا یہ. اسی لیے تو پھڈا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے میں فزیکلی ہو کے آیا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ مین دروازہ کہاں ہے، گلی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے میریکلسلی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ، جیسے آج کے دور میں ہم سائنس فکشن فلموں میں نہیں دیکھتے وہ ہولوگرام، am I right؟ ہولوگرام کہتے ہیں نا، ہولوگرام میں پورا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقشہ آ گیا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر پوچھتے رہے کہ فلاں جگہ بتائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائیو دیکھ کر بتاتے رہے کہ اگلی گلی یہ ہے، اگلا دروازہ یہ ہے، اس کا مینار ایسا ہے. ایک ایک سوال، اس سوالوں کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں آپ کی صداقت کرتا ہوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اور باقی لوگ بھی کیا اٹھے کیونکہ نقشہ بالکل صحیح بتایا تھا، ایکوریٹ. تو حضرت ابو بکر کے اس سوال کی وجہ سے وہ ڈور ہی بند ہو گیا کہ جس کی وجہ سے لوگ شک کرتے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزیں بتائیں کہ میں جب یہاں سے جا رہا تھا، میرے براق کے جانے کی وجہ سے ایک قافلہ آ رہا تھا، براق اتنی تیزی سے گیا کہ قافلے کے اونٹ بدک گئے اور وہ ادھر ادھر ہو گئے. تو میں نے ان کو بتایا کہ پریشان نہیں ہو، تمہارے کچھ اونٹ یہاں گئے، کچھ اونٹ وہاں گئے، وہ آ جائیں گے واپس. تو کچھ عرصے بعد جب وہ قافلہ پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ بات سنو، کیا تمہارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا کچھ عرصے پہلے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہوا تھا. ہر بات پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی صداقت ہوتی رہی، اور پھر یہ واقعہ بند ہوا، سب کے منہ خاموش ہو کے کہ بھئی اب کیا کر سکتے ہیں. اور اس واقعے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک ایسی بیٹھی پوری دنیا پر، پورے مکے پر، کہ اب انہوں نے سوچا تھا کہ اب محمد کو ہرانا ہے، محمد کی جماعت کو ہرانا آسان نہیں ہے. اب صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے، کیا؟ مار دو. یہاں سے بعد، اس واقعے کے بعد سب نے ڈیسائیڈ کیا، مشرکین نے، کہ اب محمد کو ختم کرنا ہی آخری حل بچا ہے، کیونکہ اب محمد ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ لوگ یقین کرتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رات آئی جس رات میں ان کے بستر پہ کون لیٹ گیا؟ مولا علی ان کے بستر پہ لیٹ گئے، اور پھر وہاں سے پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پھر چھوڑ کے جانا ہی پڑا. تو یہ وہ واقعہ ہے جو بہت بڑا اور بہت امپورٹنٹ ایک معجزہ تھا، جس پہ تمام لوگوں نے پھر یقین کیا. اور پھر اس سے ریلیٹڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سب کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دیکھ کر آئے ہیں. اور پھر انلمیٹڈ احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بہت توڑ توڑ کے بتاتے رہے، ہر واقعے پہ کہ بھئی دیکھو ایسا نہیں کرنا پھر تمہیں ایسا عذاب ملے گا، ایسا نہیں کرنا یہ ہوگا، ایسا نہیں کرنا ویسا ہوگا. اور پھر یہ پورا واقعہ پھر ہم تک پہنچا اسی طریقے سے. تو کوشش کریں کہ اس رجب، بالکل اینڈنگ ہے رجب کی، اس رجب کے موقع پر آپ اپنے فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھروں میں اس واقعے کو پڑھیں. سمجھیں، یہ بک میں نے ویسے بھیج دی آپ کے پاس، اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں، اور یہ سالانہ نہ بنا لیں. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت امپیکٹ کر کے گیا پوری امت مسلمہ میں اور ہم تک کیا، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس میں جو سارے واقعات ہیں اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہ